अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुबशरा तोफैल है और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में काम करती हूँ। जर्नल साइंस इन स्कूल्स कोर्स कोड 8638 के यूनिट 1 के पहले प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि साइंस क्या है, साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू क्या है, साइंस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरीके से इन्वॉल्व है और साइंटिफिक थिंकिंग की क्या खुसूसियात हैं। तो सबसे पहले हम साइंस को देखते हैं कि साइंस क्या है। नाज़रीन, साइंस एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास क्या शवाहिद मौजूद हैं, कौन से एविडेंसेस मौजूद हैं और हम उन शवाहिद की बुनियाद पर क्या नताइज अख़ज़ कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम सवाल पूछते हैं, हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, हम शवाहिद का जायज़ा लेते हैं और उसकी बुनियाद पे हम अपना एक बयानिया तरतीब देते हैं। और अगर कोई हमारे पास नए शवाहिद आते हैं तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन या हमारे पास कोई थ्योरी या कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है, हम उसको रिवाइज़ भी करते हैं। जब हम साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं तो बेसिकली ये दुनिया को देखने का एक नज़रिया है, एक दुनिया को देखने का एक तरीका है, हमारे माहौल को देखने का एक तरीका है। और इसके अंदर हम जब भी अपने आसपास कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो हम क्यूरियोसिटी के साथ करते हैं, तजस्सुस के साथ करते हैं। हम एक फ़िक्स्ड माइंड सेट के साथ नहीं करते, बल्कि हम एक ओपन माइंड के साथ, खुले जहन के साथ हम हर चीज़ को तजस्सुस की निगाह से देखते हैं कि क्या शवाहिद हमारे आसपास मौजूद हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन है हमारे आसपास, कौन से प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, उन मसाइल को हम हल कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं, उनके बारे में सवाल पूछते हैं और उनके बारे में हम डेटा इकट्ठा करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ ये ठीक होगी, बल्कि हम ये देखते हैं कि इसके लिए, इस इंफॉर्मेशन को दुरुस्त मानने के लिए हमारे पास क्या शवाहिद मौजूद हैं। हमें कैसे पता चला है कि ये इन्फॉर्मेशन जो अभी हमारे सामने आई है वो दुरुस्त है, वो हक़ाइक़ पर मबनी है। क्या हम इस हकीकत को या इस इन्फॉर्मेशन को जो इस वक्त हमारे पास आई है, क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपने तौर पे या नहीं। और क्या जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास आई है, क्या इसका कोई और नुक्ता नज़र भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो हमें उससे भी कंसिडर करना होगा। ये सारी चीज़ें मिलके, ये सारे सवालात मिलके हमें साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू को अपनाने में मदद देते हैं। जो साइंटिफिक नॉलेज होता है वो एक कांस्टेंट नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमें बेहतर डाटा के ज़राए, तहकीक करने के बेहतर तरीके जैसे जैसे हमारे पास आते हैं, इंफॉर्मेशन की डिटेल जैसे जैसे हमारे पास आती है, उस तरीके से ही हमारे पास ज़्यादा बेहतर तौर पे हम चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। तो नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज कभी भी फ़िक्स नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ तब्दील होता है डिपेंडिंग ऑन जो हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे ये कहता है कि गरम नींबू पानी जो है वो लेमन वाटर गरम आप पिएंगे तो उससे आपका जो ख़राब जो गला है, सॉर थ्रोट है, वो ठीक हो जाएगा। तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है, तो एक ऐसा इंसान जो कि साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू रखता है, वो इस इन्फॉर्मेशन को सच मानने से पहले ये सवाल पूछेगा कि क्या इसके लिए कोई शवाहिद मौजूद हैं, क्या वाकई कोई ऐसे मेडिकल साइड से कोई मेडिकल एक्सपर्ट हमें ये बात बताते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्या वो हमें ये बात बताते हैं, क्या वाकई इसके पीछे कोई तहकीक है या नहीं है, क्या इसके कोई सबूत हैं, क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और क्या ये सब के लिए दुरुस्त है। ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान को एलर्जी है लेमन वाटर से तो वो पिएगा तो उसका तो गला फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हम ये भी देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन कौन सी हमें मिल रही है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं मुतल्लिका ज़राए से, और क्या वो इन्फॉर्मेशन हर तरह के सर्कमस्टांसिस या कॉन्टेक्स्ट के लिए दुरुस्त मौजूद है, और क्या
اگر کوئی لیمن واٹر نہ پیے تو تب بھی کیا سور تھروٹ جو ہمارا گلا خراب ہوتا ہے کیا تب وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیمن واٹر پیے بغیر بھی؟ اگر ایسا ہے تو اٹ مینس کہ لیمن واٹر کا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر سور تھروٹ نیچرلی ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ ایک سائنٹیفک ورڈ ویو رکھنے والا بندہ پوچھتا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جب بھی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس کے لیے ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہاں ہم سوال پوچھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آئیڈیا ریجیکٹ نہیں کرتے. ریممبر، کیوریاسٹی ہمیں ہر چیز کے بارے میں کیوریس بناتی ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں تجسس کرنے کے لیے انکریج کرتی ہے کہ آپ کوئی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے تو اس کو ٹیسٹ کریں، اس کو ویریفائی کریں، اس کو دیکھیں کہ کیا وہ ایک ریلائبل انفارمیشن ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن امیجیٹلی ریجیکٹ نہ کریں کہ ایسے آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی تو آپ کہیں نہیں یہ تو غلطی ہوگی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. سائنس جو ہے وہ جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کے پاس آتی ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے تحقیق کے لیے. ابھی میرے پاس آپ کے لیے ایک کوشچن ہے جو آپ سوچیں کہ کیا آپ کے ساتھ واقعی ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ کسی بات پہ بلیو کرتے تھے یا کسی بات کو سچ مانتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ جیسے آپ کو زیادہ انفارمیشن ملی تو آپ نے اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو اپڈیٹ کیا اور آپ نے کہا ہاں جو چیز میں پہلے مانتا تھا وہ درست نہیں تھی، لیکن اب جو ہے مجھے حقیقت کا زیادہ بہتر طور پہ پتہ چل گیا ہے. تھنک فار اے مومنٹ، اینی تھنگ. مثال کے طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کنٹینیوسلی جب پڑھیں گے کئی گھنٹوں کے حساب سے، جیسے ایگزام سے ایک دن پہلے پڑھیں گے تو ہمیں بہت اچھا ہم پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیز ہمیں اس چیز کی بجائے ہمیں یہ چیز زیادہ ہیلپ کرتی ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا تیار کریں اور اس کے درمیان ریگولر بریکس لیں، تو اس سے ہماری لرننگ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور ہم ایگزام کے اندر زیادہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں سائنس کس طریقے سے ہماری مدد کرتی ہے. تو دیکھیں، ہم بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید سائنس جو ہے وہ لیبارٹریز کے اندر ہی ہوتی ہے، سائنس جو ہے وہ سائنٹسٹ کا ہی کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم روزمرہ زندگی میں بھی جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے سائنس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بجلی سے چلنے والا کوئی آلہ خراب ہو جاتا ہے، کوئی الیکٹرک اپلائنس ہماری خراب ہو جاتی ہے، تو ہم فوراً سے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا جو پاور کیبل ہے اس الیکٹرک اپلائنس کی وہ صحیح چل رہی ہے، کیا جو اس کو اپلائنس جو ہے وہ آن ہے، مطلب اس کا بٹن تو پیچھے سے آف نہیں ہے، کیا کیبل تو لوز نہیں ہے، کیبل کے اندر کوئی ایشو تو نہیں آ گیا، یا پھر وولٹیج تو کم نہیں ہے، بجلی ہے نہیں ہے، یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ سم ٹائم اس الیکٹرک اپلائنس کا جو بلب ہوتا ہے یا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آن ہے، وہ انڈیکیٹر خراب ہو جاتا ہے لیکن ایکچولی وہ اپلائنس آن ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے کوسچنز ہم چیک کرتے ہیں. تو دیکھیے، ہم جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بھی روزمرہ زندگی میں ہم سائنس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ سوچئے اپنی روزمرہ زندگی میں آپ نے کب کب سائنٹیفک تھنکنگ کو استعمال کیا ہے. مثال کے طور پہ انٹرنیٹ کنیکشن جب کام نہیں کر رہا ہوتا ہم کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل فون کی بیٹری ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے تب ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، موبائل فون میں کوئی مسئلہ آ گیا، ہم کیسے اس کو فکس کرتے ہیں. تو اس طرح بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو ہماری ریئل لائف میں ملیں گی. تو آئی وڈ انکریج یو کہ آپ کچھ ایگزامپلز آپ سوچیں. تو اب ہم اسی ایگزامپل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کو، جو کہ ہے سائنٹیفک تھنکنگ کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو سامعین، جو سائنٹیفک تھنکر ہے نا وہ سوال پوچھتا ہے، وہ کسی بھی بات کو جاننے کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھتا ہے. جو بھی انفارمیشن اس کے پاس آ رہی ہے وہ سب کو اپنے نظر میں رکھتا ہے اور اس حساب سے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. آبزرو کرتا ہے کیئرفلی. آبزرو ہم کیسے کرتے ہیں؟ اپنے 5 حصوں کی مدد سے. ہماری 5 سینسز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں. تو ہم اپنے آس پاس جائزہ لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی شواہد مس کر رہے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انفارمیشن ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی تھی پہلے اور اب ہم اس کو دیکھ لیں تو انفارمیشن کی نیچر تبدیل ہو جائے یا جس نتائج پہ ہم نے پہنچنا ہے وہ تبدیل ہو جائے.
اس کے علاوہ ہم ریلائبل شواہد اکٹھے کرتے ہیں. ہم ایسے شواہد اکٹھے کرتے ہیں جن کے پیچھے واقعی کوئی منطق موجود ہے، جس کو واقعی ویریفائی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم لاجیکلی تھنک کرتے ہیں، ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یہ چیز اس طرح سے ہوئی ہے، تو کیا ہر بار جب اسی طرح سے ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، یا کچھ نتیجہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے سور تھروٹ کے کیس میں دیکھا تھا کہ لیمن واٹر پینے سے سور تھروٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اوکے، کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کا سور تھروٹ بغیر لیمن واٹر پیے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ رائٹ. تو ہم ایک لاجیکلی تھنک کرتے ہیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں، اور اوپن مائنڈ رکھتے ہیں، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی آئیڈیا ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم جو بھی آئیڈیا آتا ہے اس کو اپنے زیر غور رکھتے ہیں، نظر میں رکھتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم نتائج پہ پہنچتے ہیں تو ہم اس چیز پہ تب تک جمے رہتے ہیں جب تک ہمیں اس کا کچھ آلٹرنیٹیو شواہد نہیں مل جاتے. یعنی کہ جب ہم ایک نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، اس بنیاد پہ کہ ہمیں کچھ نئی انفارمیشن مل گئی ہے، تو ہم اپنے نتائج کو ریوائز بھی کرتے ہیں. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ سائنس کیا ہے. سائنس ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کو، اپنے ماحول کو، دنیا کو آبزرویشن، کوسچن، تحقیق اور شواہد کی بنیاد پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اور اگر ہم سائنٹیفک تھنکر بننا چاہتے ہیں، ہم اس نقطۂ نظر سے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوسچنز پوچھیں، ہم کیوریس ہوں، متجسس ہوں، اور رسپانسبل، ذمہ داری کے ساتھ انفارمیشن کو کلیکٹ کریں اور ویریفائی کریں نتائج پہ پہنچنے سے پہلے. اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم، جس کے اندر ہم سائنس کو نالج، پروسیس اور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کے نظر سے دیکھیں گے. شکریہ.